بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ کچھ روز قبل بھارت کی طرف سے ایک سیکیورٹی الرٹ ایشو کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پہ ایک دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہونے کے چانسز ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھارتی انٹیلیجنس نے اس کے بارے میں وارننگ دی ہے کہ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، چنانچہ تمام یونٹس اور تمام ادارے جو ہیں وہ الرٹ رہیں، پولیس، بی ایس ایف اور بھی آرمی وغیرہ، تاکہ اس واقعے کو روکا جا سکے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں در اندازی ہوگی، یعنی انفلٹریشن ہوگی، پاکستان کی طرف سے کوئی لوگ آئیں گے اور آ کے یہ کام کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان یہ کام نہیں کرتا۔ پاکستان آبویسلی آلریڈی بھارت کی اسپانسرڈ دہشت گردی کا شکار ہے، اور بڑے زوروں شوروں سے پھر جب سے افغان طالبان نے وہاں فتح حاصل کی تو کافی عرصہ امن رہا، لیکن اس کے بعد وہ جو امریکہ یعنی سی آئی اے اور را کے جو نیٹ ورک سے وہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے، اور افغانستان میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ دہشت گردی دھڑا دھڑ ہوتی، وہاں پہ داعش کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اس کی دہشت گردی، اور پاکستان میں ٹی ٹی پی کا۔ تو بھارت پھر ایکٹیو ہو گیا، یہ کام شروع ہو گیا یہاں پہ۔ دوسری طرف بھارت دنیا میں پاکستان کو بدنام کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پاکستان ایپی سینٹر ہے دہشت گردی کا، جبکہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی۔ اس مفروضے کو آگے چلانے کے لیے بھارت نے پچھلے جب سے نریندر مودی حکومت میں آئے، یہ لگاتار فالس فلیگ آپریشنز کر کے اپنی فارن پالیسی کو سپورٹ کرتے رہے، چلاتے رہے پاکستان کے خلاف۔ ریسنٹلی یہ ہوا کہ امریکہ نے یہ دیکھا کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، اس لیے نہیں کہ امریکہ کو پاکستان سے کوئی بہت ہمدردی ہے۔ امریکہ تو افغانستان میں موجود تھا جب پاکستان کے خلاف بے پناہ دہشت گردی ہو رہی تھی، اور یہ ٹی ٹی پی وہاں پہ افغان حکومت کے زیر سایہ وہاں پہ موجود بھی تھی، اور بھارت وہاں پہ کھلا ان کو چلا رہا تھا، ان کو پیسہ دے کے تو آرمی پبلک اسکول جیسے گھنونے واقعات کروائے بھارت نے۔ امریکہ کبھی نہیں بولا وہاں پہ، لیکن اب امریکہ جب یہاں سے نکل گیا تو اب یہاں پہ اس کو بیس چاہیے۔ چنانچہ اس اپنی خواہش کو، اس اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے امریکہ نے بار بار کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان حق رکھتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑے، پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، ہم پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف کامیابی حاصل کرے، جس طرح بھی ہو ہم ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی مدد کی آڑ میں وہ دوبارہ پاکستان میں کوئی اپنا بیس وغیرہ یہاں سے کوئی انتظام لے لیں جہاں سے وہ اپنے ڈرون جو ہیں وہ آپریٹ کر سکیں۔ لہذا اس خواہش کے تحت انہوں نے وہ چیز رٹنی بند کر دی جو بھارت راگ الاپتا تھا کہ پاکستان بھارت میں دہشت گردی کراتا ہے۔ امریکہ نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا، جو بھارت سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ایک شکست ہے، اس کے لیے یہ قابل قبول نہیں کہ امریکہ کو اتنے عرصہ انہوں نے اس کام پہ لگائے رکھا کہ وہ کہے کہ پاکستان ٹیررزم کراتا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان میں ٹیررزم ہو رہا تھا۔ 80,000 لوگ ہمارے مارے گئے۔ اگر ہم ٹیررزم کرا رہے تھے انڈیا میں تو 80,000 انڈیا میں مارے جاتے، ان کی تو آبادی بڑی ہے، وہاں پہ اس سے بھی زیادہ مارے جاتے، لیکن وہ تو نہیں ہوا۔ پاکستان میں اتنے لوگ مارے گئے اور بھارت ٹیررزم کرا رہا تھا، امریکہ نے کبھی نہیں روکا، کبھی نہیں، کھلی چھٹی تھی۔ اب آ کے امریکہ نے اپنی ضرورت کے تحت پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس کے خلاف بات کرنی شروع کی، جو بھارت کو پسند نہیں آئی۔ لہذا بھارت نے پھر دوبارہ فالس فلیگ آپریشن کا قصہ شروع کر دیا۔ یہ فالس فلیگ آپریشن ویسے بھی کچھ نہ کچھ آگے بڑھیں گے، جیسے جیسے مودی اپنے اگلے الیکشن کے قریب جائے گا وہ کوئی نہ کوئی واردات کروانے کی قصہ کرے گا، جس سے پاکستان میں حالات بھی بگڑیں
اور بھارت کو موقع مل جائے کہ وہ اپنے نہ صرف الیکشن جیتے بلکہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی بھی کرے اور دنیا میں پھر ڈھول پیٹتا رہے کہ جی جو ہمارا یہ نقصان ہوا ہے یہ پاکستان نے کروایا۔ لیکن پاکستان ان معاملات کو چونکہ سمجھ چکا ہے، لہذا پاکستان کی انٹیلیجنس نے فوری طور پہ یہ جو انہوں نے الرٹ دیا یوم جمہوریہ کے موقع پہ دہشت گردی کے بارے میں، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اس کا فوری طور پہ نوٹس بھی لیا اور اس کی کھوج بھی لگا لی۔ یہ کارروائی جو پلان کی بھارت کی انٹیلیجنس نے، یہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے قبضے میں جو کشمیر ہے اس میں انہوں نے بھارتی فوج اور کشمیر کی پولیس دونوں کی مدد سے یہ کام سر انجام دینا تھا، یہ اس کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ جو فالس فلیگ آپریشن ہے یہ لائن آف کنٹرول کے اس پار پونچھ سیکٹر میں پلان کیا گیا ہے، اور پاکستان کے انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں انہوں نے اس کے بھارتی منصوبے کے تینوں کرداروں کا بھی پتہ چلا لیا اور ان کے نام وغیرہ وہ سب کچھ ہمارے پاس آ گیا۔ بھارت کا جو 93 انفینٹری بریگیڈ ہے انہوں نے اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے آگے، وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بشیر نامی آدمی ہے، دو دوسرے کے ساتھی ہیں عالم اور اسلم، یہ فالس فلیگ آپریشن کے مرکزی کردار ہیں۔ بشیر کا مقامی افراد کے ذریعے یعنی وہاں مقامی کشمیریوں کے ذریعے یشوال سیکٹر میں آزاد کشمیر سائٹ سے اس نے ایل او سی کو کراس کر کے دوسری طرف جانا تھا اور وہاں پہ آئی ڈیز نصب کرنے تھے مقبوضہ کشمیر میں، اور اس سے دھماکے وغیرہ ہوتے یا یہ کہ دھماکے پریونٹ ہو جاتے۔ وہ پریونٹ اس طرح کہ چونکہ یہ ساری اسکیم تو پہلے سے بنی ہوئی، سو بھارتی منصوبے کے تحت طے یہ پایا ہوا تھا کہ مسجد کے قریب اس کارروائی کو ناکام بنا دیا جائے گا، یعنی وہاں پہ اچانک کہا جائے گا کہ ہم نے ایجنٹس پکڑ لیے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں جو ان کے ایجنٹ ہیں خود ان کو پکڑ لیے، ان کے بیانات وغیرہ کروا کے ان کو اپنے پاس رکھ لیں گے اور ان کو سہولت پیسہ ویسا جو ان کو دینا وہ دے دیں گے۔ سو بھارتی منصوبے کے تحت وہاں پہ برآمدی بھی ان سے کروا دی جائے، کہا جائے گا کہ جی یہاں سے یہ ہتھیار نکل آئے ہیں، یہ نکل آیا، یہ ان کا ہائیڈ آؤٹ تھا۔ یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ پاکستان نے انرتھ کر دیا اور پہلے سے بتا دیا۔ یہ آگے بھی ہوا تھا، جب یہ پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا اور بھارت نے پاکستان پہ الزام لگایا تو اس وقت ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے جنرل ناصر خان جنجوعہ نے اس وقت بھی ایک واقعہ گجرات میں ہونے والا تھا جو انہوں نے خود ہی بھارت نے ارینج کیا ہوا تھا، ان کی انٹیلیجنس نے، اور ہمیں سارا پتہ لگ گیا اس کے بارے میں، تو ہم نے فوری طور پہ بتایا کہ اب ایک واقعہ پٹھان کوٹ کے علاوہ اگلا واقعہ جو آپ کا گجرات میں، انڈین گجرات میں ہوگا، یہ لوگ ہیں جو کریں گے۔ تو وہ واقعہ رک گیا، نہیں ہوا، کیونکہ بھارت نے سمجھ لیا کہ پاکستان کے سامنے راز فاش ہو چکا ہے۔ سو یہ وہ مکاری ہے جو بھارت ہر دفعہ کرتا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے الیکشن جیتنا، پاکستان کو بدنام کرنا، یہ وہ کام کرتے ہیں۔ یوم جمہوریہ والا واقعہ بھی ہم نے اسی طرح جیسے گجرات کا ان کو پہلے بتایا تھا یہ بتا دیا۔ اور ویسے بھی جب افغانستان میں جنگ جاری تھی، امریکی وہاں پہ تھے، تو بھارت وہاں سے کئی پاکستانیوں کو لے گیا، ان کی انٹیلیجنس لے گئی ان کو استعمال کرنے کے لیے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ وہاں پہ بگرام جیل میں کئی پاکستانی جو جہاد کے شوق میں وہاں گئے ہوئے تھے ان کو بھارت پہنچا دیا، وہ پکڑے گئے ہوئے تھے وہاں پہ۔ تو اس طرح کے بہت سارے انہوں نے ڈرامے کیے، لیکن ہمارے محترم میاں نواز شریف صاحب وہ فرماتے ہیں کہ کیا ہمیں بامبے میں اتنے لوگ بھیجنے چاہیے تھے جنہوں نے 162 لوگ مار دیے؟ یہ وہ المیہ ہے جو ہمیں اپنے ملک میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔